نہیں چاہتے تو ان سے تو کوئی خطرہ ہے نہیں، البتہ وہ دین میں آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا اور ارادہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان لوگوں کو جن پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کم درجے کے لوگ ہیں، ان کی بجائے قریش مکہ کے سرداروں کو کسی مجلس میں بلا لیا جائے، اور وہ جو کم درجے کے جسے لوگ سمجھتے تھے نا، یا ابو جہل وغیرہ جس پہ ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیوں آتے ہیں، وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ دو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تین، اور یہ 7-8 آدمی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ ان پہ اعتراض تھا قریش مکہ کو کہ یہ لوگ کل تک ہمارے نوکر تھے، غلام تھے۔ اس پہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرما لیا کہ ایسے کر دیں، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور مت ہانکیے، مت اپنے پاس سے اٹھائیے، کن کو؟ الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، جو فرض اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کو پورا کرتے ہیں، جو عقیدہ خدا نے ضروری قرار دیا تھا اس عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ایمان لائیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ انہیں ہٹا دیں؟ ہرگز نہیں، انہیں بالکل نہیں ہٹا سکتے آپ۔ اور وہ لوگ اس فرض کے علاوہ بھی ہمیں پکارتے ہیں، نمازیں، دعا، خدا کے ساتھ نفل کا تعلق، ذکر کا تعلق، یہ سب چیزیں ان لوگوں میں ہیں۔ اور پھر پکارتے کیسے ہیں؟ بالغداۃ والعشی، صبح شام ہمیں پکارتے ہیں، صبح شام ہماری عبادت کرتے ہیں۔ اور صبح شام عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس ذکر میں اللہ کی یاد میں دوام ہے۔ وہ خدا کو جو پکارتے ہیں وہ چیز ایسی ہے کہ دائمی ہے، ہمیشہ وہ ایسے کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ خدا کو یاد کرتے ہیں، جیسے اردو میں بھی محاورے میں بولتے ہیں نا کہ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا تو 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ تو صبح شام یہی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ تو صبح شام سے مراد ہوتی ہے کہ بالعموم، تو اللہ تعالی نے فرمایا صبح شام خدا کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ اپنے پاس سے نہ اٹھائیے۔ یریدون، اور یہ چاہتے ہیں، وجہہ، اللہ کی خوشی۔ وجہ کا اگر ترجمہ خالصتاً لغت کے اعتبار سے کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں وجہ اللہ کے چہرے کو، تو چہرے سے مراد اس کی ذات، اور چہرے سے مراد دوسری یہ لی گئی ہے کہ اس کی عظمت کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تعظیم اتنی ہے ان کے دلوں میں، اللہ کا ادب اتنا ہے کہ یہ لوگ بس اسی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ یریدون کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ مخلص ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں بس صرف یہی کہ اللہ کو یاد کریں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور سند ہے کہ اللہ نے کہا یریدون وجہہ، یہ مجھے یاد کرتے ہیں، صرف میرے ہی لیے مجھے یاد کرتے ہیں، یعنی اتنے مخلص۔ سارا علم بیکار چلا جاتا ہے اگر آدمی اس پہ عمل نہ کرے، اور عمل بھی کرے اور پھر اخلاص نہ ہو، اللہ کے لیے عمل نہ ہو اور نیت اس کی خراب ہو، پھر بھی تباہی پھر جاتی، اور نیت بھی صحیح کر لے تو بھی ایک سٹیپ پھر رہ جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے ہاں سے قبولیت، کہ مالک اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے اور اللہ تعالی ان چیزوں کو رکھ لے۔ جتنے بھی کام ہوتے ہیں بار بار آدمی اللہ کے سامنے اپنی نیت کو پیش کرتا رہے کہ خدایا تیرے لیے ہی کر رہا ہوں۔ آدمی کتاب لکھتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، یہ کام اس کا جب تک کتابوں سے فائدہ ہوتا رہے گا اس کو اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ مسجد بناتا ہے، ہسپتال بناتا ہے،
ایسے ادارے قائم کرتا ہے، مر جائے گا تو صدیوں تک جب یہ مسجد چلتی رہے گی اور اس سے خیر کے اعمال پھیلتے رہیں گے، اس کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسے ہی خیر کی، لیکن نیت وہ یہاں بتا دی ہے کہ دیکھو صبح شام اللہ کو یہ یاد کرتے ہیں ہر وقت اور چاہتے ہیں اللہ کی خوشی۔ اخلاص اتنا ہے ان میں، ما علیکا۔ اور دیکھیے آپ پر کچھ نہیں ہے، من حسابہم من شیئن، ان کے حساب میں سے شیئن ذرہ برابر آپ کے ذمے کچھ نہیں۔ ایک وما من حسابی کا، اور آپ کے حساب میں بھی ایسے نہیں ہے کہ علیہم ان کے اوپر کچھ ہو، من شیئن ذرہ برابر بھی کچھ بھی، نہ کچھ بھی ان کا حساب آپ کے ذمے ہے نہ آپ کا حساب ان کے ذمے ہے، قطعاً نہیں۔ دونوں کے معاملات الگ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، آپ الگ ہیں۔ یہ ہم کی ضمیر جو ہے نا، ما علیک من حسابہم من شیئن، اور اس کے بعد وما من حسابک علیہم، یہ دونوں ہم کی ضمیریں کدھر لوٹ رہی ہیں؟ مفسرین میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف لوٹ رہی ہیں، یعنی یہ اتنے مخلص ہیں، عبداللہ ابن مسعود اور بلال اور صہیب اور رضی اللہ عنہم، یہ سارے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ہمیں صبح شام یاد کرتے ہیں، ہماری خوشی چاہتے ہیں، آپ کے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں اور نہ ہی ان کے ذمے آپ کا حساب ہے۔ دونوں کی بات الگ الگ ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو ان کی تنہائیاں ہیں، جو اللہ کی عبادتیں ہیں، اطاعت، ان کے دل کا اخلاص، وہ میرے ساتھ ہے، آپ کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور بعض مفسرین دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ضمیریں ما علیک من حسابہم من شیئن، آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں اور ان کے ذمے آپ کا حساب نہیں، یہ دونوں مشرکین کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کا کوئی حساب آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ نے بات ان تک صاف پہنچا دی، نہیں مانے، کفر پہ شرک پہ مریں گے، ہم جانے یہ جانے، اور آپ نے جب بات پہنچا دی ہے تو آپ کے ان کے ذمے کوئی آپ کا حساب نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے، بس ٹھیک ہے آپ نے بات پہنچا دی ہے، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے۔ تو دوسرا گروہ اس طرف گیا، تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ چیزیں الگ الگ ہیں، اور جو لوگ اسے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے مانتے ہیں انہوں نے اس کی تشریح یہ بھی کیا کہ ما علیک من حسابہم من شیئن، اور ذرہ برابر بھی بالکل قطعاً کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کے باطن کی جستجو کریں، کیونکہ لفظ یہ آ گیا نا من حسابہم من شیئن، آپ ان کا محاسبہ کریں یعنی باطن کا، ان کے باطن میں اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا خدا سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ کی نیت کیا ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، ان کا کام عمل کرنا تھا، یہ عمل کر رہے ہیں، نیتیں کیا ہیں کوئی کسی کا حساب ذمہ دار نہیں ہے، یہ سب چیزیں قیامت میں اللہ کے ہیں، اور دونوں ہی طرف اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ یہ مشرکین کے لیے ٹکڑا اتنا نازل فرمایا ہے، یا یہ کہ مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ بھی مان لیا جائے، دونوں میں سے وہ دونوں ہی طرف بہت بڑے بڑے اکابرین گئے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، کہ آپ ان کو اٹھا دیں اپنی مجلس سے، اگر ایسے ہو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نا انصافی بالکل نہ کیجیے گا۔ خدا کے طالب، اللہ کو طلب کرنے والے، اگرچہ غریب لوگ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی خاطر مقدم ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی بھی کہ یہ جو لوگ دین کے کام کرتے ہیں نا اور طبقاتی کشمکش کر دیتے ہیں، بڑے بڑے پیر اور مشائخ جو ذرا مالدار اسامی ہیں ان کو ذرا زیادہ سٹیٹس مل جاتا ہے، جو پیسے والے ہیں جو ذرا خدمت کرتے رہتے ہیں وہ الگ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ہم جیسے وہ باہر بیٹھے رہیں اور پھر دیکھیں انتظار کریں، یہ شدید رد ہے ان پہ۔ اللہ نے بتایا ہے کہ پیسے کی بنیاد پر یہ تقسیم، یہ چیزیں مت کرو۔ اور ایسی ہی چیز تھی
کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں کھانا حضرت کے ہاں یکساں ہوا کرتا تھا. بڑے سے بڑا آدمی بھی ان کے گھر آ جاتا تھا اور غریب سے غریب آدمی بھی، اور مرید تھا حضرت کا نہیں تھا، بیعت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، سب کے لیے یکساں اور برابر کھانا ہوتا تھا. ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے تھے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں کو اگر پیسے کے معاملے سے ناپا جائے، اور چونکہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، وزیر آ رہا ہے، اس کی زیادہ خاطر تواضع ہے، ایک غریب آدمی آ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، ان چیزوں کا اللہ کے ہاں بھی حساب ہو جائے گا. اور عین ممکن ہے، عین ممکن کیا بلکہ ہوتا یہی ہے کہ جو آدمی غریب بھی ہوتا ہے اس کے دل میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے اللہ کے لیے، زیادہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، زیادہ خدا کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. اور امیر آدمی کی نظر اپنی دولت پہ بھی چلی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مسجد آئے ہیں اتنے پیسے دے دیں گے بس ٹھیک ہے. اور غریب آدمی وہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار اس مسجد کو بنا دے، اللہ اس جگہ کو آباد کر دے. تو اس کی دعا اللہ کے ہاں اس مال سے زیادہ قیمتی چیز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مال تو اللہ ہی نے دینا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے تو دے گا. تو یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے انسان کو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل ترزقون الا بضعفائکم، یہ جو تم دشمنوں پر مدد تمہاری ہوتی ہے اور یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے جو کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو یورپ سے شروع ہوئی ہے بات زیادہ، مسلمانوں میں تو ایسے تھا لیکن بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا کہ عورتیں بھی کام کیا کریں. مرد ہی کام کرتے تھے، باہر جاتے تھے مارکیٹ میں، تجارت میں، کسی بھی چیز میں وہی کما کے لاتے تھے. اور عورتوں کی ایک ہی ذمہ داری شریعت نے رکھی تھی کہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے بچوں کی تربیت کرو تاکہ آئندہ نسلیں باہر جو نکلیں گی وہ ٹھیک ہوں. یہ اتنا بڑا تغیر آ گیا ہے پوری دنیا میں یورپ کے اثر سے کہ پچھلے 300 برس سے خواتین آہستہ 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 گھروں سے نکلی اور پھر انہوں نے کاروبار یہ چیزیں کرنا شروع کر دی اور ملازمتیں، اور نتیجہ یہ کہ بچے ان کے تربیت سے محروم ہو گئے. جتنے بھی واقعات سنائیں کتاب و سنت سے بعض لوگوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. خود ان کے گھر سے اگر دلیل لینی ہو تو بڑی خوشی ہوئی اس کی کتاب پڑھ کے. یہ جو گوربا چوف تھے روس کے، اس نے پریسٹرائکا جو لکھی ہے اس کے 4 چیپٹر میں آپ ذرا اسے پڑھیے گا. اس نے لکھا ہے کہ روس کا ٹوٹنا جو تھا وہ کیوں ہوا، اور اس نے لکھا ہے کہ پورے یورپ کو میں کہتا ہوں کہ تم بکھر جاؤ گے، اپنی عورتوں کو گھروں میں واپس لے جاؤ تاکہ اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت ہو سکے. اور یہ غلطی ہو گئی کہ عورتوں کو ہم نے گھروں سے نکال دیا اور ہماری نسلوں کی تربیت نہیں ہو رہی. یہ چیز ہے. تو جو گھروں میں بیٹھی رہتی تھیں اب بھی مسلمان سوسائٹی میں بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جن میں خواتین گھروں میں ہی رہتی ہیں. ان کی وجہ سے اب یہ تو کوئی جاب نہیں کرتی، بچے کوئی جاب نہیں کرتے، اللہ ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کیا کیا سہولتیں پیدا کرتا ہے. اس لیے آدمی اگر یہ سمجھے کہ میں بہت تیر مارتا ہوں اور 30 مار خان ہوں، ایسے نہیں ہے. بہت سی خدا مدد ان کی وجہ سے بھی دیتا ہے. اسی لیے غریب لوگوں کے متعلق اللہ نے کہا ہے خبردار اگر آپ نے انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا نا فتکون من الظالمین، تو آپ نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کسی نے صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا تھا، وہ جب صلیبی جنگوں میں تیاری کر رہے تھے تو ان سے لوگوں نے کہا اسلحہ خریدنے کے لیے، انہوں نے خود کہا لوگوں سے کہ پیسے جمع کرو اسلحہ خریدنا ہے، اور ایسے مشکل حالات عالم اسلام پہ آ گئے تو لوگوں نے کہا حضرت اسلحہ تو خریدیں گے اور نور الدین زنگی سے، لیکن آپ یہ کیجئے کہ یہ جو پیسے اتنی خانقاہوں پہ جاتے ہیں نا، یہ سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں مسجدوں میں، کوئی کام تو کرتے نہیں، یہ پیسہ بند کر دیں اور اس پیسے سے اسلحہ خریدیں گے.
تو وہ سنتا رہا نور الدین زنگین کی باتیں اور پھر وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ میں دوپہر میں سورج کی روشنی میں تیر چلاتا ہوں کافروں پر اور وہ مس ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتے ہیں، ایک ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی کافر کو جا کے لگتا ہے اور کبھی نہیں لگتا. اور یہ رات کی تاریکی میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور وہ دعائیں اللہ کے ہاں پہنچتی بھی ہیں اور اس کی قبولیت کے آثار میں نے خود دیکھے ہیں. تو تم چاہتے ہو میں یہ حرکت کر کے ان لوگوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں؟ میں تو یہ نہیں کروں گا. یہی چیزیں کہ عاجزی، بے بسی، انسان کا کچھ نہ ہونا یا کم سے کم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ خدا کی طرف سے بہت کچھ کھینچ کے لے آتا ہے. یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ نے کہا. اس لیے آدمی دین کے معاملے میں اپنے رویے کو دیکھتا رہے، اپنی نیت کو بھی چیک کرتا رہے کہ ایک غریب آدمی آ گیا تو میرا سلوک اس کے ساتھ کیا تھا، ایک امیر آدمی آ گیا تو میں نے اس کی آخر کیوں عزت کی؟ اس لیے عزت کی کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرتا ہے فقط ذہبا ثلثا دینہ، تو 2/3 حصہ اس کے دین کا تو اسی وقت برباد ہو جاتا، اتنا ایمان اس کا کم ہو جاتا ہے. انسانوں کی طرح ملے، دولت سے کیا جانچنا، کیا ماپنا، آج اس کے پاس کل اس کے پاس، سائے کی طرح ہے اور سایہ کتنی دیر ساتھ رہتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے آپ سے ان کا نہیں پوچھنا اور ان سے آپ کا نہیں پوچھنا. فتطردہم، اور اگر آپ نے کہیں انہیں اٹھا دیا اپنے پاس سے. اب پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف آ گئے نا، من شیئن کے بعد، وما من حسابک علیہم من شیئن کے بعد پھر فا سے آگے پھر یہ آ گئی، کیونکہ اس سے پہلے کہ علیہم کی جو دونوں ضمائر ہیں، دونوں ضمیریں، یہ ابن عطیہ اور زمخشری کشاف میں کہتے ہیں کہ یہ مشرکین کے لیے. فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر آپ نے ایسے کر دیا تو نا انصافوں میں سے ہو جائیں. اب 7ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ 7 دلائل دیے نا عقل سے، یہاں سے اب بیان کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ، یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ آخر یہ مشرکین مانتے کیوں نہیں خدا کی توحید کو. 7 عقلی دلائل دینے کے بعد اب ان کو پھر یہاں سے شروع کیا ہے کہ دیکھو یہ مانتے کیوں نہیں. وَكَذَلِكَ، اور کیا ہوا ہے؟ اسی طرح ہم نے فتنہ آزمایا ہے. یہ کاف جو ہے یہاں پر کمال کے بیان کمال ہے، یعنی کمال کے بیان کے لیے ہے کہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم نے آزمایا ہے. بعضہم ببعض، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ. لیقولوا، اس لیے کہ جس سے یہ لوگ کہیں گے اہؤلاء، کیا یہ وہ ہیں من اللہ نے احسان کیا علیہم ان کے اوپر، من بیننا ہمارے درمیان، کیا یہ ہیں جن پہ خدا نے احسان کیا. کذالک فتنہ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے. کیا؟ یعنی کسی کو کم پیسے دے کے کسی کو زیادہ پیسے دے کے، کسی کو کم دولت دے دی کسی کو زیادہ دولت دے دی. ہم اس طرح آزماتے ہیں بعضہم ببعض، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے. کہ ایک آدمی کو بہت کچھ دے دیا دوسرے کو کچھ نہیں دیا، یہ اب آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں. غریب اس آزمائش میں پڑا ہوا ہے کہ اس نے اگر اپنی نیت خراب کر لی، اور غریب آدمی اس آزمائش میں پڑا ہوا ہے کہ اگر اس نے خدا کی تقسیم پہ اعتراض کیا تو اس کا بیڑا غرق. اور امیر اس آزمائش میں پڑا ہوا ہے کہ اگر اس نے اسے حقارت کی نیت سے غریب کو دیکھا یا کبر کیا، متکبر ہوا، وہ اپنا بیڑا غرق کر لے گا. فتنہ بعضہم ببعض، اور ہم نے آزمائش کی ہے ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے. لیقولوا ہؤلاء، جس سے یہ امیر لوگ یہ بات کہیں گے کہ کیا یہ ہیں مکہ مکرمہ کے سردار مشرکین، یہ سب کہتے ہیں ہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں صہیب، بلال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، من اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے، من بیننا ہمارے درمیان. لو، اللہ نے ان پہ کیا احسان کیا؟ بس ایمان ہے ان کے پاس، اور کیا ہے ان کے پاس؟ کیا یہ پیسہ کیوں نہیں ان کے پاس؟ دولت کیوں نہیں؟ وہ جو سورہ زخرف کی آیت ابھی آئی تھی نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا سے انکار کرتا ہم اسے اتنا کچھ دے دیتے
کہ اپنے گھر کی چھتیں چاندی کی ڈلوا لیتا اور سیڑھیاں چاندی کی بنا لیتا. یہ وہ ہے چیز کہ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہیں اللہ نے انہیں. الیس اللہ, کیا اللہ ایسا نہیں ہے؟ بعالم, کیا اللہ ایسا نہیں ہے؟ اللہ کو معلوم یعنی نہیں ہے. بعالم, اس کو معلوم نہیں ہے. بالشاکرین, کون ہے جو اللہ کا حق مانتے ہیں اپنے پہ. دولت مندوں کو غریبوں سے آزما لیا کہ ان کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا, تعجب کرتے ہیں کہ کیا یہ اس لائق ہیں, اتنے قابل ہیں کہ خدا کا فضل ان پہ ہوا ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی غربت کو دیکھ رہے ہو نا, ہم اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین, اللہ کو پتا نہیں ہے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے. تو تم جس پیمانے پہ ناپ رہے ہو دولت پہ, وہ پیمانہ نہیں بنتا. پیمانہ ہمارے یہاں شکر ہے. تو جو شکر کرتا رہے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا رہے گا, مہربانی کرتے رہیں گے. اس لیے اصل کام نیکی شکر ہے. اصل کام کرنے کا اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اور جو گھڑی اللہ کی اطاعت میں اس کے دین میں گزر جائے, غنیمت جانے اس کو کہ یہ وقت خدا کی اطاعت میں اس کی بندگی میں گزر گیا. سب چیزیں ان پہ زوال آ ہی جاتا ہے. پیسہ ہے, صبح ہے تو شام نہیں, اور شام ہے تو صبح نہیں. طاقت ہے, چلتے چلتے انسان کو دورہ پڑ گیا دل کا اور ختم ہو گیا. جوانی ہے, بہرحال ڈھل جاتی ہے. علم ہے, آخر کب تک چلے گا, ایک دن چلا جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی تو چیز ایسی نہیں ہے جس پہ انسان یہ سمجھے کہ میری چیز ہے. سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں, بس خدا اس میں برکت دیتا رہتا ہے, کام چلتا رہتا ہے. اور اللہ تعالی برکت اٹھا لے اس میں سے, پھر کام نہیں چلتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہم نے ایسی آزمائش کی ہے. کہتے ہیں یہ لوگ, اچھا ان پہ خدا نے فضل کیا. اللہ نے کہا ہے تم نہیں جانتے, لیکن ہمیں پتا ہے نا ہمارا شکر گزار بندہ کون سا ہے, کون ہے جو شکر کرتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں حکمرانی میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور عمار کو ایک جگہ کی حکومت دی. حکومت ان سے زیادہ چلی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس بلا لیا, پھر کسی اور کو بھیج دیا. تو شکایتیں جب کی لوگوں نے, تو آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ عمار حکومت نہیں کر سکیں گے, اس لیے میں نے انہیں بلا لیا واپس اور کسی اور کو بھیجا. تو لوگوں نے کہا آخر پھر نے بھیجا ہی کیوں تھا؟ تو کہنے لگے اس لیے بھیجا کہ قرآن میں یہ آیا ہے, اللہ نے کہا ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے غریبوں پر احسان کریں اور انہیں حکومت دے دیں, اور فرعون کو دکھا دیں کہ تمہاری دعوے اور تمہاری طاقت اور ظلم کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے چاہا کہ اس آیت پہ عمل کروں, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ستائے گئے, جن پر کافروں نے ظلم کیے تھے, ان کو ایک حکمران بنا کے ان لوگوں کو بتاؤں کہ جن کو کل تک تم لوگ اپنا غلام تصور کرتے تھے, یہ دیکھ لو اللہ نے انہیں بھی حکومت دے دی. یہ چیزیں بڑا دماغ تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, تو اس لیے وہ سوچتے تھے پھر اس کے مطابق کام کرتے تھے. اتنا بڑا دماغ تھا کہ ایک ان کے گورنر نے انہیں آ کے اپنا خواب سنایا. اس نے کہا امیر المومنین, وہ آتے تھے لوگ ان کے پاس, سالانہ بھی حاضری ہوتی تھی, حساب کتاب بھی ہوتے تھے. تو ایک نے کہا آج میں نے حضرت خواب دیکھا ہے, مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے, اور میں نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں لڑ پڑے. تو یہ رات عجیب سی بات مجھے نظر آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو کس کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا. فرمایا اچھا تم چاند کے ساتھ تھے. تو فرمایا بس حکومت تمہاری ختم, ہم تمہاری جگہ نیا آدمی بھیجیں گے, تم یہیں رہو. انہوں نے کہا حضرت ہوا کیا؟ فرمانے لگے کہ میں اس کی تعبیر سے یہ سمجھاؤں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دن اور رات اللہ نے پیدا کیے, فمحونا آیت اللیل,
اور چاند سورج کو بنایا اور رات کی جو نشانی ہے یعنی چاند ہم اسے ختم کر دیتے ہیں، تو ضرور کبھی ایسے لوگوں کی مدد کرے گا جو لوگ حق پہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میں نہیں چاہتا میری حکومت میں کوئی ایسا آدمی آئے جو صحیح فیصلے نہ کر سکے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال گزرے اور اس کے کوئی 3 سال بعد یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب یہ واقعہ ہے اس کے کوئی 15-20 برس کے بعد یہ صورت پیش آئی، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی آپس کی جنگ کی اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو کسی نے انہیں کا خواب انہیں یاد دلایا، انہوں نے کہا امیر المومنین نے تمہیں اسی لیے تو حکومت سے ہٹا دیا تھا کہ تم چاند کے ساتھ تھے، تو دیکھ لو تم صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ ایسے بڑے دماغ اور ایسے بڑے لوگ تھے اور حقیقت میں اللہ کی تائید بھی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح آزمایا ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ڈانٹ ہے، کیونکہ مشورہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دیا تھا کہ کفار مکہ کے لیے الگ مجلس مقرر کر لیں، اور یہ اپنے ہی آدمی ہیں، غریب لوگ ہیں، کوئی نہیں ان کو ہٹا دیں گے، وہ آپ کی بات آ کے سن لیں۔ تو نیت تو یقیناً ان کی ٹھیک تھی، لیکن مشورہ دینے میں یہ جو غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا کذالک فتنا بعضهم ببعض، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے تو یہ آزمائش کی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، تاکہ دولت مند لوگ، مشرک لوگ یہ کہیں کہ اچھا یہ ہیں جن پہ خدا نے انعام کیا ہے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کون اس کے زیادہ شکر گزار بندے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو گیا نا کہ جب آپ کے پاس آئیں، کون آئیں؟ الذین، وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیات کو ماننے والے ہیں، فقل، تو آپ کہیے سلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے، علی نفسہ الرحمہ، کہ وہ تم پر رحمت کرے گا۔ سلام ہو تم پہ، خدا نے یہ ذمہ داری اپنے لیے رکھ لی کہ خدا تم پر رحمت کرے گا۔ یہ ہے وہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی غربت کی۔ دیکھیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ سلام کریں، یہ اتنے اچھے لگتے تھے اللہ، ایسے ہی نہیں تھے، انہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، جو کچھ تھا کھپا دیا خدا کی راہ میں، اور زندگی میں کام ہی ایک بس یہی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے اعمال کرتے رہیں اور اللہ کی خوشی کے لیے کام کریں۔ اللہ نے فرمایا جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کیجیے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کسی اور واقعے میں نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 مرتبہ آیا ہو یا ایک مرتبہ، کہ ایک مرتبہ اگر مان لیں تو یہ ساری آیات مسلسل ہیں، 2 مرتبہ مان لیں تو دوسرا واقعہ بھی اسی قسم کا مفسرین یہاں لکھتے ہیں، لیکن انجام دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اذا جاءک الذین، جب یہ آئیں یؤمنون بآیاتنا، کون لوگ؟ جو لوگ کہ قرآن کی آیات کو مانتے ہیں، یا یہ کہ یؤمنون بآیاتنا، توحید پر جو اللہ نے دلائل قائم کیے ہیں، ان دلائل کو یہ سمجھتے ہیں، خدا کی اوپر توحید کے آئے نا کئی ایک دلائل، 7 عقلی دلائل تو ابھی ذکر ہو چکے اسی صورت میں، تو خدا کی توحید کے قائل ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو کیا کرنا ہے؟ فقل سلام علیکم، آپ کہیے کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پہ۔ کیسی اچھی دعا ہے، نہ گڈ مارننگ ہے اور نہ ہی دنڈوت، بندگی، جے رام کی، نمستے، ہے نا؟ یہ سارے لفظ کہتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نا؟ کوئی ایسی چیز نہیں، کیسی خوبصورت دعا، سلام علیکم، تم سلامت رہو۔ مطلب یہ کہ کفر کے نتیجے میں جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، اور کفر کے نتیجے میں، شرک کے نتیجے میں جو آخرت برباد ہوتی ہے، سلام علیکم، تم دونوں جگہ سلامت رہو، نہ دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے نہ آخرت۔
ایسی زبردست چیز ہے کہ آدمی ڈرتا ہے پتہ نہیں دوسرا کیا ہے کیا نہیں. وہ جب کہتا ہے السلام علیکم تو ایک طرح سے سکون دل میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ مسلمان ہے, اچھا یہ اس نے سلام کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ریسیپٹیو ہے, میری بات سنے گا. بہت سے پہلو آ جاتے ہیں. تو فرمایا اس کے بعد انہیں کہیے کہ کتب ربکم, تمہارے رب نے یہ بات لکھ لی ہے, تمہارے رب نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے, اس پہ کوئی لازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ کیا چیز ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ نہ کرے رحمت اور وہ سب کو اٹھا کر زحمت اور تکلیف میں ڈال دے, کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ حقیقی بادشاہ ہے نا. فرمایا ہے کہ کتب ربکم, تمہارے پروردگار نے یہ چیز طے کر دی ہے, لکھ لی ہے, اور رب کا لفظ استعمال کیا ہے, اللہ کا نہیں. قرآن جو الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے صفاتی نام لاتے ہیں, بڑی حکمتیں ہیں اس. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ طے کر دیا اپنے لیے, اللہ نے فرمایا رب نے طے کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ ان کی تربیت, ان کو پالنے والا بھی ان کا رب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, ترمذی کی روایت میں آتا ہے, اور اس نے آ کے شکایت کی اپنے چھوٹے بھائی کی. اس نے کہا اللہ کے رسول میں سارا دن کام کرتا ہوں اور میں سارا دن محنت کرتا ہوں, اور یہ میرا بھائی ایسا نکما ہے, یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا, تو اسے کہیے کچھ کام کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ترزق بہی, میرا خیال تو یہ ہے کہ اللہ اس بیکار کی وجہ سے تجھے بھی رزق دیتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھتے ہیں نا, اور سوچتے رہتے ہیں فیملی میں یہ ہو جائے, مسز بھی جاب کریں, بچے بھی لگ جائیں, فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, اور ہم نے ہمارا ذمہ خاندان آ گیا, کیا مصیبت ہے, ہر روز بیک ہوم سے فون آ جاتا ہے, پیسے بھیجو, یہ کرو, کہاں تک ہم کمائیں. کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کس کے صدقے میں کس کو دیتا ہے. کچھ نہیں ہے بھائی, ایک سبب ہے, ایک وسیلہ ہے. آدمی سوچے مجھے خدا نے بنا لیا ہے, اگر میں نہیں ہوں گا تو کسی اور کو بنا لے گا. ایسی کون سی بات ہے؟ ایک آدمی اس پہ جو کہے کہ بادشاہ نے مجھے نوکر رکھا ہے, بادشاہ کی خوش قسمتی ہے کہ میرے جیسا نوکر اسے ملا, ہے بے وقوف قریب. بادشاہ کے لیے تو ساری مملکت ہے, جس کو چاہے گا اپنا نوکر رکھے, تم شکر کرو تمہیں نوکری مل گئی. سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے گلستان میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غالباً انہی کا لکھا ہے کہ رو رہے تھے, اور کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں آج بازار میں گیا تھا اور میں نے وہاں ایک غلام کو دیکھا اپنے آقا سے چمٹ رہا تھا اور رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے مت بیچ, اور میرے جیسے غلام آپ کو میرے آقا ہزاروں مل جائیں گے, مگر تیرے جیسا آقا مجھے نہیں ملے گا. تو فرمایا میں اس کی رونے سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ جیسے ہزاروں مل جائیں گے, لیکن مجھے اللہ جیسا کوئی نہیں ملتا. یہی چیز ہے, آدمی سوچے کہ میں تو ایک ذریعہ جو بن رہا ہوں, تو اتنا اترانے کی بھئی کون سی بات ہے؟ مالک نے دینا ہے, دینے والا وہ, لینے والی اس کی مخلوق, کرم اس نے کرنا ہے, مہربانی اس نے کرنی ہے, تم نہیں دوسرے سے. اور یہی چیز ٹھیک ان مشائخ کو بھی سوچنی چاہیے جن کے دماغ میں آتا ہے نا, اول تو وہ شیخ بننے کے قابل ہی نہیں ہوتے, جن کے دماغوں میں یہ آ جائے کہ یہ مرید, یہ طالب علم, یہ جو علم ہم سے پڑھتے سیکھتے ہیں, یہ لوگ سارے ایسے ہی ہیں. ایسی بات نہیں صاحب, اللہ تعالی نے انہیں صحیح چیز پہنچانی تھی, خدا نے انہیں اپنی طرف کھینچنا تھا. تم نہ صحیح, تم جیسے کوئی اور صحیح, ہزار اور ہے, خدا کسی اور کے ذریعے سے کام لے لے گا. شکر گزار ہونا چاہیے کہ لوگ کوئی اللہ کی راہ پوچھ لیں, کوئی مسئلہ پوچھ لیں, کوئی پڑھا لیں, شکریہ ان کا ادا کرنا چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ نہ صحیح تو چلو میرا احسان ہے, کوئی کچھ بھی نہیں بھائی.
اللہ تعالیٰ نے خود تربیت کرنی ہوتی ہے. یہ رب کا لفظ جو لائے ہیں نا، یہ اسی طرح کا ہے کہ ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے ظاہر میں بھی رکھنا ہے، انہیں باطن میں بھی رکھنا ہے. تو ان کے متعلق یہ ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان کے پروردگار نے یہ لازم کر لیا ہے علی نفسہ، اپنی جان کے اوپر. نفسہ ہی سے مراد ذات، یعنی اپنی ذات پہ خدا نے لازم کر لیا. کتبہ کا لفظ دیکھیے خود اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ضروری قرار دیا. یہ جو علا کا لفظ لائے ہیں نا، یہ اس پہ مبالغہ آ گیا، یعنی مزید وجوب ہو گیا، بہت ہی ضروری قرار دیا ہے اللہ نے اپنے ذمے. کیا چیز بہت ضروری قرار دی ہے؟ الرحمہ، کہ اللہ ان پہ مہربانی کرے گا، اللہ ان پہ رحمت کرے گا. خدا نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ہم نے بہت ضروری قرار دیا ہے. اس لیے جو لوگ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ عیب ہوا، یہ عیب ہوا، یہ عیب ہوا، ان کا مالک جس نے حساب کتاب لینا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں نے ان پہ مہربانی کرنی. اپنی خیر منائے کہ اپنا کیا بنے گا. معائب، گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، چوری بھی ہوئی ہے اور بدکاریاں بھی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بھی جاری کی ہے. یہ سارے گناہ ان سے ہوئے تھے، یقیناً ہوئے تھے، اور حدود ان پہ جاری ہوئی ہیں. لیکن ان کا مالک جب کہتا ہے کہ میں نے ہر حال میں ان پر مہربانی کرنی ہے، تو اب کسی کو کیا منہ ہے کہ ان پہ اعتراض کرے. انہو، اس نے یہ کہا ہے، اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے، یہ بات طے کی ہے کہ من عمل منکم، لوگوں جو کوئی بھی تم میں سے سوءن، گناہ کرے، برائی کرے، بجہالت، نادانی سے. جہالت کا لفظ لائے. اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور کرتا کس وجہ سے ہے؟ جہالت کی وجہ سے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے خواہشات کا غلبہ ہے. کر گزرا کوئی گناہ. گناہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک گناہ تو وہ ہے جو انسان سے محض جذبات کے غلبے میں سرزد ہو جاتا ہے. جذبات کا غلبہ ہوا علیاذ باللہ، اور تنہائی اور ان چیزوں کا غلبہ ہوا، اور جا کے اس نے شراب پی لی. غم کا غلبہ ہوا اور اس نے کہا یہ غم اور تکلیف بہت زیادہ ہے، جا کے شراب پی لی. ہمیں سن رہے ہیں یا گلاس بنا رہے ہیں؟ غم کا غلبہ ہوا اور جا کے شراب پی لی. یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو جذبات کے غلبے کی وجہ سے. ایک قسم تو ایسی ہے، اور یہ جتنے گناہ ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے معافی. اللہ تعالی نے محض توبہ رکھی ہے کہ توبہ کرو ہم معاف کر دیں گے. ان میں حقوق العباد اگر نہ آئیں تو اللہ کے ہاں سے توبہ ہے اس کا علاج. ایک گناہوں کی قسم یہ، لوگوں کے حقوق، کسی کا حق مارا نہ جاتا ہو. گناہوں کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے جذبات سے زیادہ انسان کی عادات سے ہے. عادت پڑ جاتی ہے کسی انسان کو. جذبات کا غلبہ تو چلیے ایک آدھ مرتبہ ہوا، اس نے اس گناہ کو کھیل ہی بنا لیا ہے. روز یہی تماشا، روز یہی کھیل. یہ چیز خطرناک ہے. اس کا محرک کچھ بھی ہو، اول تو ہر گناہ سے ہی اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس میں اپنے آپ پہ سوچنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. اور تیسرے گناہ وہ ہیں جن کا اصل محرک جس بنیاد پہ وہ ہوتے ہیں وہ جذبات نہیں ہیں، وہ عادتیں ہیں باطن کی. باطن کی عادتوں کا مطلب یہ ہے حسد ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، غیر معمولی غصہ ہے. کوئی غصے میں چھوٹے بڑے کی کوئی ادب تمیز نہیں ہے. یہ گناہ
ان میں توبہ بھی صرف کافی نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی ذکر اذکار بھی اتنے مؤثر نہیں ہوتے کہ کوئی وظیفہ پڑھ لے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سی خواتین جو پوچھتی ہیں نا کہ جی شوہر نامدار کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور جب دیکھو لڑائی کے اس میں ہوتے ہیں تو کوئی تعویذ کوئی دعا، تعویذ اور دعا سے کام نہیں چلتا، انہیں کہنا چاہیے کہ کہیں جا کر انسان بنے اور اپنے جذبات پہ قابو پانا سیکھیں، کیونکہ ان حرکتوں سے اللہ کی مخلوق تنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں گناہ ہوتا ہے، اور اس میں غلبہ جذبات کا نہیں، اس میں غلبہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، فلاں کیسی ہے، فلاں کیسی ہے۔ یہ غیبتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنی ذات کو منوانا ہے۔ جھگڑا صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ مجھے مانو میں سب سے بڑی ہوں، میں خاندان میں سب سے اچھی ہوں۔ جھگڑا بس اتنی بات کا رہ جاتا ہے کہ کسی طرح میری ذات تسلیم کی جائے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے، اتنی کہ سب سے بڑھ کر، بس اتنی چیز رہ جاتی ہے۔ تو ایسا کون ہوگا جو اپنی ذات کو زیادہ منوائے؟ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ہستی ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو یہ یہاں جو فرمایا ہے نا کہ گناہ ہو جاتا ہے، یہ گناہ وہ ہے جو جذبات کے غلبے سے ہو گیا۔ اور گناہ ایک اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ علیہ باللہ خدا کی نافرمانی مقابلے میں کرے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں یہ کر دوں گا، خدا نے نہیں یہ چیز دی لہذا میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ جو طغیان ہے نا، سرکشی، بغاوت، یہ ہے بہت بڑی چیز، اور یہاں وہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کسی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اور جہالت سے ہو جاتا ہے، نادانی سے ہو جاتا ہے۔ جہالت کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ جہالت کے مقابلے میں آیا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے حقیقی علم اللہ کا ہوتا، گناہ نہ کرتا۔ تو سارے وہ گناہ جو انسان کرتا ہے، سچ پوچھئے تو جہالت ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اسے اللہ کا علم ہوتا حقیقت میں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی مہربان ہے، کیسی مجھ سے محبت ہے، کیسی میرے حال پہ شفقتیں ہیں، کیسی مہربانیاں کرتے ہیں، کیا کیا انعامات ہیں جن سے مجھے نوازا ہے، کبھی اس ذات پاک کی نافرمانی نہ کرتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ جو ہوئے وہ اس وجہ سے ہو گئے کہ جاہل تھا، خدا کی ذات کی اتنی معرفت نہیں تھی، اتنا علم نہیں تھا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی۔ انہوں نے کہا پروردگار گناہ ہوتے ہی سارے جہالت سے ہیں، جو تجھے جان لے گا وہ گناہ ہی کیوں کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا اللہ نے من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کرے نادانی سے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے، من بعدہ اس گناہ کے بعد رجوع کر لے، توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور اپنی حالت کو درست کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو یوں ہے کہ وہ ہے بہت بخشنے والا، بار بار مہربانی کرنے والا۔ یعنی یہ اس کے پہلے مصداق تو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں بلا کر آپ یہ خوشخبری سنائیے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو توبہ کر لو، بس اللہ کے یہاں سے معافی ہو گئی۔ اور ان کے توسط سے پوری امت کے لیے ہے کہ دیکھو اس امت کے لوگوں کو کہو کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ لو، پھر اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور جیسے کہ اس صورت میں مشرکین کے خلاف بہت سے دلائل اللہ نے بیان کیے ہیں نا، کئی عقلی دلیلیں بھی آ گئیں خدا کی توحید کی اور شرک کے رد کی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم تفصیل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، الآیات آیتیں، ہم ان آیات کو بیان کرتے ہیں، کفر اور شرک کے رد کی آیات کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید جس سے ثابت ہوتی ہے اس کی وحدانیت، ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو واو ہے نا
واو کے بعد جو مضمون آ رہا ہے یہ اصل میں عطف ہے پہلے والے مضمون پہ. یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقائد کی برائی تفصیل سے بیان ہوتی ہے نا, تو وَلِتَسْتَبِينَ, اور اس لیے بھی تو کھل جائے سبیل المجرمین, گناہگاروں کی راہ کھل جائے, گناہگاروں کی شرک کرنے والوں کی راہ تمہیں پتہ چل جائے کہ شرک کیسے ہوتا ہے. دیکھا, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور ہم ان آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. آیات سے مراد خدا کی توحید کے دلائل, شرک کے رد کے دلائل. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو آخر کیا پڑی ہے مشرکوں کے رسومات کی بیان کرنے کی, جیسے پہلے گزرا نا بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حام, یہ سب کی سب چیزیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی تھی ان مشرکین مکہ کے عقائد کو کیوں خدا نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس لیے یہ سب چیزیں کی ہیں, یہ آیتیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, تاکہ مجرموں کی, گناہگاروں کی راہ تمہیں پتا چلے کہ یہ لوگ کس طرح خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تمہیں پتا چل جائے کہ مشرکین کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور توحید کا, اللہ کے اچھے بندوں کا طریقہ اور ان کی راہ کیا ہوتی ہے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ, آپ فرمائیے مجھ کو منع کر دیا گیا ہے, مجھ کو منع ہو گیا ہے. یہ بھی دلیل ہے, لیکن اس کی قسم نہ عقل سے ہے اور نہ نقل سے ہے. اس کی قسم کون سی ہوئی؟ حکمانی, وہی صحیح ہے. حیدرآباد والوں کی اتنی اردو بھی غنیمت ہے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ, آپ فرمائیے مجھے منع کر دیا گیا, مجھے روک دیا گیا ہے. سوال یہ اٹھا کہ آخر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کرتے بتوں کی. مشرکین کہتے تھے آپ کو کیا ہے, آپ کی جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا سمجھ میں نہیں آئی تو عقلی دلائل ختم ہو گئے. نقل کسی کو مانتے نہیں, نبوت کے قائل نہیں, رسالت کے مشرکین مکہ قائل نہیں. وہ کہتے ہیں نبوت کو ہم نہیں مانتے, رسالت کو ہم نہیں مانتے, اوپر سے جو دلائل آپ دیتے ہیں عقل کے ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. ہمیں یہ بتاؤ تم کیوں نہیں ان بتوں کی عبادت کرتے. اللہ نے کہا نہیں دلیل کوئی سمجھ میں آتی, انہیں کہیے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ, مجھے منع کر دیا گیا ہے, یعنی اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ ان اعبد, کہ میں عبادت کروں, میں پوجوں, الذین تدعون من دون اللہ, ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ, ان کی عبادت کروں, مجھے مالک نے منع کر دیا. اور یہ چوتھا طریقہ ہے تعلیم دینے کا, کہ تعلیم اس طرح بھی دی جائے, یعنی انہیں کہا جائے. آگے آ رہی ہیں تعلیم کی چیزیں, یہاں پر یہ چوتھا طریقہ بتا دیا کہ انہیں مشرکین مکہ کو ایسے بھی تعلیم دیں اور انہیں کہیں مجھے روک دیا گیا ہے اس چیز سے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں. اور قُلْ لَا أَتَّبِعُ, اور یہ بھی ایک پانچواں طریقہ آ گیا نا تعلیم کا. آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ لا اتبعو, میں ہرگز پیروی نہیں کروں گا, اہواءکم, تمہاری خواہشات, میں قطعاً تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں. اہوا کا مطلب یہ یاد رکھو, حقیقت میں وحی کے مقابلے میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ اہوائی ہیں. وحی کے رد میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا یہ سب خواہشات ہیں. یہ ازم, کمیونزم اور سوشلزم اور پتہ نہیں کیا کیا ازم جتنے ہیں, جن کے رد وحی پر جا کر جن کی زد پڑتی ہے نا انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ اور نبوت پہ, یہ سب لوگوں کی خواہشات ہیں اپنی. کوئی فلسفہ پیش کر رہا ہے, کوئی تھیوری پیش کر رہا ہے, کوئی چیز پیش کر رہا ہے, اور ان کے فلسفے وقت کے ساتھ ساتھ پھر باطل قرار پا جاتے ہیں. فلسفہ پیش ہو گیا کہ انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے, اور انگلینڈ میں 18ویں صدی کے آخر پہ یہ فلسفہ آیا. انہوں نے کہا آبادیاں بڑھ رہی ہیں انسانوں کی, اور آبادیاں بڑھ رہی ہیں 1 2 4 8 16 32 64 ایسے, اور چیزیں پیدا ہو رہی ہیں 1 2 3 4 5 6 ایسے. میتھمیٹکس کے دونوں اصول ہیں نا,
فلسفہ یہ اس نے پیش کیا کہ اس طرح تو یہ کیا ہوگا کہ انسانی آبادیاں بڑھ جائیں گی اور خوراک ختم ہو جائے گی، تو لہذا اولادیں ہونی ہی نہیں چاہیے، منصوبہ بندی کر لو۔ چل پڑا یہ سسٹم۔ ہم بالکل اس پہ بات نہیں کر رہے کہ منصوبہ بندی جائز ہے ناجائز ہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک فلسفے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس فلسفے کو رائج کیا، اور انہیں بالکل فلسفی کو اندازہ نہیں تھا بے وقوف کو کہ میں جو پوری دنیا کی پلاننگ کرنے کے لیے چلا ہوں اور وہی کے مقابلے میں چلا ہوں، اور اللہ نے طے کیا ہے کہ جب تک یہ کائنات آباد رہے گی خدا رزق دیتا رہے گا لوگوں کو۔ اس نے کہا اس طرح تو 100 سال کے اندر اندر اس کے فوڈ خوراک کے ذخائر ختم ہو جائیں گے اور انسان سب مر جائیں گے، ایک دوسرے کا گوشت کھانے لگیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں بھی ایک سائنٹسٹ آئے تھے اور اخبارات میں بہت تفصیلی بیان آیا کہ جس حساب سے پاکستان میں لوگ پانی کو یوز کر رہے ہیں اس حساب سے، اور پھر فلاں فلاں ملک میں اور حتیٰ کہ امریکہ کے بھی سارے انہوں نے اعداد و شمار دیے، ان کا 50 سال کے اندر اندر اس انسانی زمین پہ آبادیاں ختم ہو جائیں گی، سب لوگ پیاس سے مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، انہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا۔ 17ویں صدی کے آخر پہ 18ویں صدی گزری اور اولادیں جو کم ہونا تھیں وہ ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 19ویں صدی آ گئی، اور 19ویں صدی کے آغاز میں شور مچ گیا، چیخ اٹھے پورے یورپ کے لوگ، جرمنی اور یہ ہالینڈ اور بیلجیم اور فرانس اور ہر جگہ کہ جی آبادیاں کم ہو گئی ہیں، اولادیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ آبادیاں پھر جب بڑھی ہیں ان ممالک میں جن ممالک میں یہ چیزیں اس فلسفے پہ عمل نہیں کیا گیا، تو اللہ تعالی نے ایسا بڑا انقلاب دنیا میں کر دیا کہ آپ ایک چیز لے لیجئے، مرغ، انڈے، کتنے وسیع پیمانے پہ اب خدا نے دوسرا سسٹم شروع کر دیا، مل جاتے ہیں، ہیچریز لگ گئی نا، اللہ نے رزق کا بندوبست کر دیا، مشینیں شروع ہو گئیں، جو زمین کا قطعہ پہلے ایک خاندان کو پال سکتا تھا اب اسی سے اتنی فصل حاصل ہونے لگی کہ 10 خاندان پال سکتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں یہ آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے دنیا میں عنقریب ایک ایسا سسٹم لانے والا ہے جس سسٹم کے ذریعے لوگوں کو اتنی خوراک ہوگی، ملکوں میں اتنی چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ تنگ آ کے آخر سمندروں میں پھینکنے لگیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے، لوگ سوچیں، عمل کریں، بات کریں، لیکن وہی کے مقابلے میں وہی بہت بڑی چیز ہے۔ خدا کی طرف سے جو علم ہوتا ہے اور نبوت جس علم کی بات کرتی ہے، ساری دنیا مل کے بھی اس علم تک نہیں پہنچتی، وہ تو انسانیت کے لیے رہنمائی اور قیامت تک۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، آپ ان سے کہیے میں ہرگز پیروی نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی، خدا کی وحی کے مقابلے میں تم مجھے کہتے ہو شرک کرنے لگ جاؤں، خدا کی وحی کے مقابلے میں میں علیہ باللہ گمراہی اختیار کر لوں، اگر یوں ہوا قد ضللت، تو کیا ہوگا، میں بہک جاؤں گا، پھر تو میں بہک گیا، پھر تو میں کیا ہوا، اصل راہ سے ہٹ گیا، اذن، اور جب یہ ہوا وما انا من المہتدین، میں راہ پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا، میں سیدھی راہ پہ چلنے والوں میں سے نہیں رہوں گا، میری تو راہ خود گم ہو جائے گی اگر میں نے تمہاری پیروی کر دی۔ اس لیے میں شرک کر ہی نہیں سکتا، تمہاری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، مجھے تو اللہ نے روک دیا ہے، اس نے منع کر دیا ہے کہ ہرگز ان کی راہ اختیار نہیں کرنی۔ قل، اور آپ فرما دیجئے، یہ چھٹا طریقہ ہے تعلیم کا، سمجھانے کا، کہ آپ انہیں سمجھائیے، انی بلا شک و شبہ میں، علی بینۃ، مجھ کو شہادت ملی ہے، مجھ کو گواہی پہنچی ہے، مجھ کو بڑا واضح حکم ملا ہے من ربی، میرے پروردگار کی طرف سے۔ یہ بینہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں قرآن ہے،
کہ مجھے میرے رب کی طرف سے واضح چیز ملی ہے، یعنی قرآن، واضح شہادت ملی ہے بذریعہ قرآن، اور واضح طور پر حکم ملا ہے، یعنی قرآن اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور بینۃ میں جو نکرہ ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے بہت بڑی دلیل ملی ہے، بہت زبردست حکم خدا نے مجھے دیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کے لیے ہے کہ اللہ کی یہ کتاب مجھے یہ سکھاتی، اسی لیے زور دیتی ہے شریعت اس بات پہ کہ خدا کی کتاب کو پڑھو، اسے سمجھو، کیونکہ جتنا جتنا قرآن پاک کا علم لوگوں میں عام ہوگا، اتنے ہی اتنے وہ اللہ کے حقیقی بندگی میں آئیں گے، اور قرآن ان کا علاج کرے گا، ان تمام بیماریوں کا جو سینے میں ہے اور ان تمام مسائل کا جو انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے صاف کہیے کہ میرے پروردگار نے تو مجھے بڑا صاف، واضح اور زبردست حکم دیا ہے، اور حکم اس نے اللہ نے اپنی عبادت کا دیا ہے۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو دیکھو یہ جو مجھ پہ آئی ہے وہی، پھر اس کا کیا ہوگا قرآن کا؟ اور تمہارا حال یہ ہے کہ وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اس بینہ کو، اس قرآن کو تم کیا کرتے ہو؟ تم نے رد کر دیا ہے، تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہ جو بہی میں ہی کی ضمیر ہے، مفسرین کہتے ہیں بعض تو کہ اس کا رجوع یہ لوٹی ہے ربی کی طرف، کہ قل انی علی بینۃ من ربی، کہیے کہ میں مجھے شہادت پہنچی ہے، گواہی پہنچی ہے، علم آیا ہے میرے پروردگار کی طرف سے، وَقَذَّبْتُمْ، اور تم جھٹلاتے ہو بہی، میرے رب کو، تم میرے رب کا انکار کرتے ہو اور میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہی کی ضمیر بینہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ ان سے کہیے کہ میں دلیل پر ہوں، علم آیا ہے میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے، وَقَذَّبْتُمْ، اور تم جھٹلاتے ہو بہی، اس علم کو، اس وحی کو، تم اس قرآن کو مانتے نہیں۔ اور قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کو مانوں اور اس سے نہ ہٹوں۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون، جس کے لیے جلدی کرتے ہو بہی، جس کے ساتھ، جس چیز کے لیے تم شور مچاتے ہو نا، وہ میرے پاس نہیں۔ کس چیز کے لیے شور مچاتے تھے؟ کہ ہم جب نہیں مانتے تو عذاب آ جائے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے بس میں نہیں ہے۔ انہیں صاف کہیے کہ میرے بس میں عذاب دینا نہیں، کیونکہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط یوں بنتا ہے، پچھلے حصے کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے واضح طور پر ایک راہ پہ چل رہا ہوں، اور تم خدا کو مانتے نہیں یا قرآن کو مانتے نہیں۔ تو جب قرآن کو نہیں مانتے اور خدا کو نہیں مانتے تو عذاب آنا چاہیے نا۔ مکہ والے کہتے ہیں پھر وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، اور جس عذاب کے لیے تم شور مچا رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، میرے قبضے میں تھوڑے ہی ہے۔ ان الحکم، حکم کسی کا نہیں ہے، الا للہ، مگر اللہ کا ہے۔ حکم سے مراد یعنی وہ جو عذاب آنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرے پاس نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اس کائنات میں زلزلہ آ جائے، ہوائیں چل پڑیں، تکوینی طور پر تباہی آ جائے تم پہ، جو اللہ کو جھٹلاتے ہو تمہیں ختم کر دیا جائے، قرآن پاک کو جھٹلاتے ہو تمہارا ناس ہو جائے کسی طرح سے، یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا بس نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو ان چیزوں کو بھیج سکتا ہے، میرے قبضے میں نہیں۔ یقص الحق کا، اور اللہ کی ذات ایسی ہے وہ کھولتا ہے سچی بات کو۔ دیکھا وہ جو پیچھے سوال آیا تھا نا کہ ان مشرکین کے عقیدوں کو کیوں بیان کرتے ہیں اور یہ چیزیں، یقص الحق کا، اللہ صاف بات بیان کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ سب سے اچھا ہے فاصلہ پیدا کرنے والا، سب سے اچھا ہے فاصل یعنی حساب چکا دینے والا۔ فصل کہتے ہیں نا الگ کرنے کو۔ موسم میں بھی فصلیں ہوتی ہیں، یعنی ایک موسم فصل آتی ہے
تو بتا دیتی ہے کہ اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے، اب گرمی آ رہی ہے، بہار آ رہی، خزاں آ رہی، فصل الگ کرنا اللہ سب سے بہتر ہے الگ کرنے کو، یعنی بالکل وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گا، پتا چل جائے گا توحید کس کے پاس ہے، شرک کس کے پاس ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ وہ خیر الفاصلین، سب سے اچھا وہ ہے اور بہتر چکا دینے والا ہے، سب سے بہتر وہی ذات ہے جو الگ الگ کر دے گی تم سب کو۔ یہاں پر دیکھیے سارا ذکر خدا کی توحید کا اور شرک کے ساتھ مزاحمت کا چل رہا ہے۔ اگلی آیت بھی دیکھیں، پھر اس آیت میں ایک بات اور ہے جو عرض کرنی ہے۔ قل لو، یہ بلکہ اس آیت میں دیکھیں، ما عندی ما تستعجلون بہی، میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جس کے لیے تم شور مچاتے ہو۔ تو کیا چیز تھی؟ عذاب ہے۔ اب اگلی آیت، قل لو، آپ ان سے فرمائیے، یہ 7واں طریقہ ہے تعلیم کا، یعنی آپ بتائیے انہیں، اس طرح تعلیم دیجئے، ایسے سمجھائیے کہ لو ان عندی، اگر ہوتا ما تستعجلون، میرے پاس ہو جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، شور کر رہے ہو، تو وہ کون سی چیز تھی؟ عذاب۔ لقضی الامر، تو اب تک کام پھر مکمل ہو چکا ہوتا۔ اگر میرے پاس ہوتا نا تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان کام نمٹ چکا ہوتا۔ عذاب اگر میرے بس میں ہوتا تو تم کب کے برباد ہو گئے ہوتے، پھر تو ختم ہو گئی ہوتی بات۔ یہ چیز میرے پاس نہیں۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بے انصافی کون کر رہا ہے۔ خدا کو خوب پتا ہے کہ دلائل کے باوجود کون نہیں مان رہا، اللہ کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے، ہم نہیں ہیں، تم ہو، اتنے تمہیں دلائل دے رہا ہوں خدا کی توحید کے، تم اسے نہیں مانتے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، یہ جو چیز ارشاد فرمائی کہ لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو تو یہ کام پورا ہو جاتا۔ تو اوپر بھی نیچے بھی بات عذاب کی چل رہی ہے، بات خدا کی توحید اور مشرکین کی چل رہی ہے، درمیان میں یہ جو ایک جملہ ہے ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا زور، کسی کا حکم نہیں ہے، تو اس کو اگر کوئی آدمی درمیان سے لے لے، اس بات کو ذرا سمجھیں، اور وہ کہے کہ اس ٹکڑے کا تعلق اللہ کی شریعت سے ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں شریعت کی بات ہی نہیں ہے، بات عذاب کی آگے پیچھے ہر جگہ چل رہی ہے، اور وہ محض اللہ کا حکم ہے، وہ تکوینیات کی چیزیں ہیں جو اس کائنات میں کوئی پروسیس خدا کا چل رہا ہے، یہ اس کے متعلق ہے، شریعت کا اس میں کون سا مسئلہ ہے ایسا؟ سمجھ آئی کہ عذاب کا آنا نہ آنا یہ تکوینیات کی بات ہے، یہ خدا کے فیصلے ہیں نا، ایسے فیصلے ہیں جسے اپنی مخلوق پہ نافذ کرنے ہیں، یہ ان فیصلوں میں سے نہیں ہے جیسے خدا کے فیصلوں میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے خالصتاً اپنے قبضے میں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس ایک ٹکڑے کو درمیان سے نکال لیا خارجیوں نے، اور اسلام میں سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے بہت بلند و بانگ دعوے، اور انہی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے نفرت کے بہت بلند و بانگ دعوے۔ ایک طرف وہ تھے جو اہل تشریع تھے، ایک طرف وہ تھے جو خارجی تھے، اور دونوں ایک سے ایک بڑھ کے ہیں۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خدا سے کم درجے پہ ماننے کو تیار نہیں، ہر جگہ مولا علی مشکل کشا اور یا علی مدد، اور دوسرے ظالم وہ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین کو، وہ مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دونوں فتنے پہلی صدی کیا ابھی 50 سال نہیں گزرے تھے اسلام کو، یہ شروع ہو گئے تھے، اس وقت سے اب تک پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کے یہ آیت اتنا ٹکڑا لیا ہے اور انہوں نے کہا علی، فتنے کا آغاز جو ہوا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب بحث شروع ہوئی تو سب نے رائے دی کہ تم دونوں ایسے کرو کہ ایک کمیٹی بنا دو، 2 آدمیوں پہ مشتمل، 3 آدمیوں پہ مشتمل، اور وہ جو فیصلہ کر لیں آپ دونوں لوگ مان لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو رفقا تھے وہ بھی چپ ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو لوگ تھے وہ بھی چپ ہو گئے، ان کا بس ٹھیک ہے ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا اچھا یہ دونوں نے مل کے کسی تیسرے آدمی کے متعلق کہا ہے کہ اس کا حکم مان لیں گے، یہ جج بنا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا، تو یہ تو دونوں خدا کے ساتھ شریک کسی کو بنا رہے ہیں، یہ تو مشرک ہو گئے۔ سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس یہ بات پہنچی تو ابھی پیچھے آپ سورہ مائدہ کے آخر پہ پڑھ چکے ہیں نا کہ حالت احرام میں کوئی آدمی جانور کو مار دے تو پھر تم کیا کرو؟ دو آدمیوں کو اپنا حکم بنا لو اور وہ فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ہرن مر جائے اور اللہ کہتا ہے دو آدمیوں کو اپنے لیے مقرر کر لو، اس سے فیصلہ کروا لو، تو ہرن کے مرنے پہ اگر مقرر کریں تو وہ شرک نہ ہوا، اور ہزاروں انسانوں کی جان چلی جائے اور اس پہ مقرر کریں تو یہ شرک ہو گیا۔ اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن سے جواب دینے شروع کیے، مگر سر پھرے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کی مال غنیمت کی تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ انصاف کر، اور یہ مال جو ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور ایک جگہ آیا ہے آپ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، یہ جواب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست جواب ہے، بالکل لاجیکل چیز ہے، منطقی۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، اللہ ساری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کر لے اور تم چند پیسوں میں میرا اعتبار نہیں کرتے۔ سمجھے؟ یعنی وہی آئی ہے مجھ پہ، خدا نے میرا ہی اعتبار کیا ہے نا، میرے ذریعے سے ہی تو خدا ہدایت دے رہا ہے تم سب لوگوں کو، اس میں اللہ کے نزدیک میرا اعتبار ٹھیک ہے، اور یہ جو چند پیسے میں نے بانٹنے ہیں اس میں انسانوں کے نزدیک میرا اعتبار نہیں رہا۔ تو اس کے اعتراضات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دو، اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور آپ نے فرمایا جن کی عبادت کے مقابلے میں تم لوگ اپنی عبادت کو کم سمجھو گے، اور جن کی تلاوت اور قرآن پڑھنے کے مقابلے میں تم لوگ اپنے قرآن کو تلاوت کو کم سمجھو گے، اور آپ نے فرمایا یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر چلایا جائے تو اپنی شدت رفتار کی تیزی کی وجہ سے جانور سے آر پار ہو جاتا ہے، اور اس کو تم اٹھا کر دیکھو تو جانور کے پورے جسم سے گزر کے دوسری طرف نکل گیا ہے، لیکن اس کے تیر کے دونوں کناروں تک پہ کوئی خون کا نشان نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے۔ اور پھر ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میں جس طرح لڑا ہوں نا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ٹوٹ گیا، اور آپ نے اپنا جوتا چھوڑ دیا، ریت تھی اسی میں چلنا تھا، تو دونوں جوتے اتار کے آپ چل پڑے، ہم بھی آگے چل پڑے۔ تو وہ سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح قرآن کے نازل ہونے پہ مجھے لڑنا پڑا ہے مشرکین مکہ سے، اسی طرح اس قرآن کے سمجھانے پہ بھی ایک آدمی کو لڑنا پڑے گا، اور اس کے مخالفین قرآن کو غلط سمجھیں گے، اسے لڑنا پڑے گا۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ کون آدمی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص فنال، وہ جو میرے جوتے ٹھیک کر رہے ہیں مرمت، وہی آدمی ہوگا۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھاگا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جوتے اٹھا کر حاضر ہو رہے تھے۔ میں نے کہا علی آپ کو خوشخبری کی بات سناؤں؟ تو انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے ابھی آپ کے بارے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی خاص اس کا نوٹس نہیں لیا، یعنی جیسے وہ پہلے کئی بار اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی بلکہ اس سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات بھی کہی تھی، آپ نے فرمایا علی پچھلی قوموں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا تھا،
اور میری امت کا بدبخت آدمی وہ ہوگا جو تمہاری اس کے خون سے رنگ دے گا. اور اشارہ فرمایا داڑھی کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ تمہاری اس داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے جو رنگ دے گا وہ بڑا بدبخت آدمی ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جب تم قرآن پر لڑو گے نا تو تمہیں ایک آدمی ملے گا جو تمہارا شدید مخالف ہوگا اور اس کا ایک ہاتھ ایسے ہوگا جیسے لجلجا گوشت ہوتا ہے، جیسے ایسا گوشت جس میں ہڈی نہ ہو اور دبتا چلا جائے. فرمایا اس کا ایک ہاتھ ایسے معذوری کا ہوگا، وہ تم سے لڑے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان ساری باتوں کو یاد رکھے ہوئے تھے. جب ان کے زمانے میں آئے نا خارجی تو انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے دلیل لی. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ مت مانو. حالانکہ اللہ نے یہاں کہا ہے، دیکھا یہ اتنی تفصیل سے جو ان آیات سے آپ سے آگے پیچھے کی ساری آیات پڑھی ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ دیکھ لیں یہاں اللہ نے شریعت کا کوئی حکم نہیں کہا. اللہ نے تو عذاب کے متعلق بات کی ہے کہ عذاب جو ہے وہ خدائی کا حکم ہے. انہوں نے اس آیت کو شریعت کے بارے میں لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تم تو مشرک ہو گئے. بس یہ خارجی تھے اور انہوں نے کسی کی نہیں سنی. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اب تک یہ خارجیت پائی جاتی، اب تک. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری میں آتی ہے کہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ ام المومنین ہم لوگ روزے نہیں رکھتے، ہر مہینے کچھ جو ایام کے دن ہوتے ہیں تو روزوں کی قضا کرتی ہیں ہم عورتیں، اور کیا نمازوں کی بھی قضا نہ کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا احروریت انتی، تو خارجیوں میں سے. دین میں ایسا شدید مبالغہ اختیار کرنا کہ اپنے علاوہ کسی کو جگہ ہی نہ دو، بس سب کافر ہیں، سب دین سے نکل گئے، بس ہم ہیں جو دین پہ عمل کرنے والے. یہ خارجیت کی ذہنیت ہے. خارجی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اسی لیے امت میں بہت مصیبت اور فساد مچ گیا ان لوگوں سے جن لوگوں نے کہا بس یہ دین ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے اسے مار دو، قتل کر دو. یہ سنت کے خلاف ہوگا، یہ حدیث کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف. اے اللہ کے بندو، آخر حدیث اب تمہیں سمجھ آئی ہے. 1300 برس اس دنیا میں ائمہ اربعہ کا مذہب رہا ہے، کیا ان کے پاس حدیثیں نہیں پہنچی تھیں؟ انہوں نے کوئی فیصلے نہیں کیے تھے. یہاں تک بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا جس نے بھی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ کی تقلید کی وہ شرک کرتا ہے، دین سے نکل گیا، چھٹی ہو گئی. الیاذ باللہ. یہ ذہنیت تھی اور اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر انہیں سمجھایا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو سمجھایا، پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمجھانے گئے. اور ایک طرف یہ اتنے شدید شریعت کے پابند تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت کو شدید بھوک لگی ہوئی اور اس نے کھجور زمین سے اٹھائی اور پھر پھینک دی. اور تھا خارجی، کہتا ہے پتہ نہیں یہ کھجور صدقے کی ہے، خیرات کی ہے، یا کسی کی گر گئی ہے، کیوں میں اپنے جسم کو حرام کی غذا سے پالوں. اور یہی بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے جنہوں نے اتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں تکالیف برداشت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جنازہ کے متعلق کہا تھا کہ یہ پڑھائیں گے. اتنے بڑے آدمی، اور انہیں پکڑ کے قتل کر دیا کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو، مار دو اسے. ایک طرف یہ حرکتیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے کہ وہ کہتا تھا کہ قرآن پڑھے بغیر کیا زندگی، اور دوسری طرف امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کرائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. ان میں یہی ایکسٹریمز تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ان کی جنگ ہوئی ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کئی لوگوں کو اکٹھا انہوں نے کر لیا اور نعرے لگا رہے تھے ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے. رو الی الجنہ، جنت کے راستے کی طرف چلو، چلو اللہ کی راہ میں، چلو علی کے خلاف چلو، چلو علی کے خلاف، اللہ کی راہ میں. یہ سارے نعرے ابن کثیر نے لکھے ہوئے ہیں البدایہ والنہایہ. اور کچھ عقل نہیں آئی کہ کن ہستیوں کا مقابلہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں.
جب ان کو ہوئی شکست اور 4000 کے قریب کی گردنیں اتری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اچھی طرح ان کی بیخ کنی کی. لوگ چیخ اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بڑے اعتراضات ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بالکل نہیں انہیں چھوڑنا. اور جب اتنی قتل و غارت گری ان کی ہوئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان لاشوں میں تلاش کرو ایک ایسا آدمی جس کا ایک ہاتھ معذور ہے. لوگ آئے, انہوں نے کہا کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیکھو نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا, کوئی نہ کوئی ہوگا. اور جب لے کے آئے اس کی لاش کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس مناظرے کے لیے گئے, بحث کے لیے کہ قرآن سمجھائیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کپڑے دیکھ کے وہ کہنے لگے خارجین سے کہ تم عجیب آدمی ہو, اتنے اچھے کپڑے تم نے کہاں سے پہن لی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ایک ان کے سردار کے متعلق اس کے نوکر سے پوچھا کہ تمہارے آقا کے کیا حالات ہیں. اس نے کہا گھر کے اندر یا باہر کون سی حرکتیں بتاؤں. میں نے کہا گھر کے اندر. اس کا دن کی یا رات کی. میں نے کہا دونوں بتاؤ. اس نے کہا 20 برس ہو گئے ہیں میں نے کبھی اپنے مالک کے لیے بستر نہیں بچھایا. رات کو آتا ہے صبح تک خدا کے سامنے روتا رہتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے. اور 10 برس ہو گئے ہیں میں نے آج تک دن کا کھانا نہیں پکایا, صبح کھاتا ہے شام کھاتا ہے, روزہ رکھتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تمہیں جب ملے نا تو اسے کہنا وہ ضرور جہنم میں جائے گا ہم لوگوں کی مخالفت سے, کیونکہ ہم نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا اور یہ لوگ اب گمراہی کی راہ